بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 2 نومبر ہے۔ 2 نومبر پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور دن کا منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں جو صحافی ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پر صحافیوں پر زندگی جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے اور ان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ سندھ ہو، بلوچستان ہے، پنجاب ہو، مختلف جگہوں پر درجنوں صحافی جو ہے وہ شریک ہو چکے ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں، 1 سال کے دوران ہی 6 صحافی جو ہے ان کو قتل کیا گیا، 13 صحافیوں پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اور یہ صرف بڑے شہروں کی بات نہیں ہے، اگر آپ چھوٹے شہروں کا رخ کریں، علاقائی صحافیوں کی بات کریں تو ان کے لیے تو اور بھی زیادہ مسائل ہیں اور ان کو ترنوالا سمجھا جاتا ہے۔ چکوال میں بھی صورتحال بدتر ہی رہی ہے۔ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم کا، کہ جن پر 2013 میں قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اب تک وہ بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو یہ صورتحال صرف چکوال کی نہیں، جہاں پر بھی آپ جائیں گے، جس صحافی سے بھی آپ ملیں گے تو صورتحال ایسے ہی ہے۔ بہرحال آج 2 نومبر ہے اور 2 نومبر کو یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت صرف بیانات کی حد تک نہیں رہے گی، وہ عملی طور پر ایسے اقدامات اٹھائے گی کہ جس سے صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ قوانین بہت سے ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ 2 نومبر کے حوالے سے آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے لائیو اسٹوڈیو کا، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ جی خواجہ صاحب۔ اس میں میر صاحب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قاتلانہ حملہ، تو یہ میں 6 ستمبر 1985 کو جب ادھر چکوال میں جنگ کا نمائندہ بنا، تو آپ جمع تفریح کر لیں تو یہ 40 سال کا ایک طویل اور بالکل تھکن آمیز اور یہ ایک سفر ہے، اور بہرحال ہر دور کے ساتھ وقت بھی بدل رہا ہے، حالات بدل رہا ہے، مطلب اور بالکل یہ برداشت کا اس وقت بھی سارا ہر ایک کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں، اور بالکل وہ سارا جس کی پوچھل پہ پیر رکھیں گے وہ ریئیکٹ کرے گا۔ تو وہ بہرحال مقدمے اور سارا یہ ایک، تو یہ میں سمجھتا ہوں جس کی طرف آپ کا ترانہ، یہ میری زندگی کا سب سے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈراؤنا خواب، یہ بالکل 6 جنوری 2013، یہ 5 جنوری کو ادھر وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف یہ بڑا جلسہ کیا انہوں نے گورنمنٹ کالج چکوال کے میدان میں، اور بالکل یہ پیپلز پارٹی بالکل چکوال میں کبھی اس کی سیاسی پوزیشن نہیں تھی، تو مگر وہ بھرپور جلسہ تھا، اور راجہ ثناء الحق پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے 2013 کے الیکشن کے امیدوار تھے۔ تو بہرحال یہ بڑا بھرپور جلسہ ہوا اور سارا، تو یہ میں روزانہ میرا معمول ہے کہ میں 6:30 سے 7:30 بجے یہ گورنمنٹ کالج کے گراؤنڈ پہ یہ صبح واک جو ہے نا، یہ میری زندگی کا یہ معمول تھا۔ تو یہ میں اس دن 6 جنوری کو جب صبح میں 6:45 بجے، پیچھے ایک چھوٹا گیٹ تھا یہ گرجے کے سامنے، ایک وہ چھوٹا گیٹ سپورٹس مین کے لیے صبح نا، وہ ایسے ایک بندہ اس سے گزر سکتا ہے، تو وہ ایسے اس میں تھا۔ تو وہ میں ادھر پہنچا ہوں، تو وہ پروفیسر یاسین صدیقی مرحوم اللہ جنت میں جگہ دے، تو یہ اس گیٹ سے ایسے باہر نکلے ہیں، تو ویزیبلٹی بالکل 1 فٹ ہے، دھند بالکل، میں کہتا ہوں کہ یہ اس دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شدید ترین دھند جو ہے یہ 6 جنوری 2013، تو بالکل، تو وہ میں قریب پہنچا ہوں تو یاسین صدیقی، تو میں کہا صدیقی صاحب کیا پوزیشن ہے اندر؟ انہوں نے کہا جی 0 ویزیبلٹی ہے۔ تو میں کہ بھئی واپس ان کے ساتھ ہی مڑ جاؤں، مگر میں نے کہا یہ چکوال کی تاریخ کی یہ تاریخ 7 دھند ہے، تو ذرا ایک چکر لگا کے میں مڑتا ہوں۔ تو یوں ہی میں اندر اس گراؤنڈ میں داخل ہوا ہوں، تو تھوڑا ایسے آگے گیا ہوں تو ایک دم پیچھے محسوس ہوا کہ کوئی بندہ پیچھے آ رہا ہے۔ تو وہ بہرحال کیجولی جس طرح وہ ایک راؤنڈ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب صبح سیر کرنے والے، تو وہ معمول کے مطابق 15-20 لوگ روزانہ یہ معمول کے مطابق ہے، تو اس دن تو میں بھی اس طرح کے کوئی معمول کے مطابق پیچھے آ رہا ہے، مگر میں یوں ہی تھوڑا آگے آؤں تو پیچھے سے دھرین جو ہے نا میرے ایسے سر پہ آئینی راڈ سے یہ وہ ایک بندہ جو پیچھے تھا وہ حملہ آور ہوا، بکل ماری ہوئی ہے اس نے، تو وہ بہرحال بڑا شدید حملہ، تو ایک دم میں چکرا کے ادھر گرا ہوں، تو وہ تھوڑی دیر بعد میں نے ہوش اپنے میں نے قائم رکھے، تو وہ میں بالکل اپنے ہوش میں تھا، میں یوں ہی اٹھا ہوں، میں نے کہا کون ہے؟ تو وہ بندہ بجائے اس کے کہ وہ دوسرا وار اور کرنے کی تیاری میں تھا، تو وہ ایک دم میرے اٹھنے سے
وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے اس کی طرف، میں اس کی طرف پیچھے بھاگا ہوں تو وہ پیچھے ہوتی تھے گرجا گھر سے، وہ سڑک پہ وہ بندہ فرار ہو گیا. تو وہ بہرحال میں اس وقت میں نے کہا دڑ مار جاؤ کرو، مگر وہ میں نے گھر آ کے ادھر بھائی دانیال سلیم تھے، ارشد عباسی اور سارا، انہوں نے کہا جی یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو وہ میں یوں ہی اس میں کہ بھئی یہ درخواست تیار کرتے ہیں. تو صبح جب میں نے وہ ہیڈ لائن تھی تو ڈی پی او اس وقت کاشف، وہ ان کا مجھے ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا یہ بابر صاحب خبر پڑی ہے میں نے. تو یہ فوراً یہ ذوالفقار بدید ایس ایچ او تھے تھانہ، تو وہ میں نے ان کو بھی حکم دے دیا تو آپ اپنا سارا جو ہے کروائے گی. تو وہ انہوں نے کہا جی ایکس رے ہوئے گا. تو وہ ابھی ایکس رے کروا کے میں نکلا ہوں تو وہ ذوالفقار بدید ادھر اسپتال میں. انہوں نے کہا کیا ہوا خیر صاحب؟ میں کہا یہ ادھر ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو بغیر دیکھو جی، چلو نہیں تو عموماً وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بکوا جی دیکھنے ہی موقع. انہوں نے کہا جی یہ اقدام قتل ہے 324. تو وہ ادھر رزلٹ بھی وہ آ گیا کہ وہ ہیڈ انجری ہے ادھر. تو وہ میں نے ادھر اپنے ڈاکٹر کمال ناصر کو فون کیا، میں نے کہا ایسے ہیڈ انجری ہے. انہوں نے کہا 24 گھنٹے بڑے کروشل ہیں ہیڈ. تو وہ میں نے رات بڑی پین فل کہ بھئی. تو وہ اس سے پہلے یہ ڈاکٹر جمال یوسف یہ ڈی سی تھے، تو ان کے والد کا ادھر ایکسیڈنٹ ہوا لاہور میں، یوسف ان کے والد تھے. تو وہ سارا تو ان کو بھی ہیڈ انجری تھی. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں جی کوئی نہیں. تو وہ مجھے ڈاکٹر جمال یوسف کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی کو کبھی معاف نہیں کرنا. اس نے بھائی ہیڈ انجری تھی تو فوراً ایکس رے کرواتے. وہ اس نے ایکس رے نہیں کروایا تو وہ رات کو ایک دم والد کو الٹی آئی ہے تو پارو ہو گیا. یہ نقشہ بھی میرے سامنے. تو وہ میں نے بڑے پین فل، انہوں نے کہا سوجا ہوا تو نہیں ہے. اللہ بڑی مشکل سے رات کاٹ کے تو صبح تو وہ ایکس رے رزلٹ جب آیا انہوں نے کہا جی وہ ظفر عباس ادھر ریڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا مبارک ہوئے خیر صاحب مطلب سیف ہو. تو وہ پھر میرا عموماً یہی ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ نے کوئی کام لینا ہے. تو وہ اب یہ وہ دور ہے میر صاحب، یہ پریس کلب پہ 395 ڈکیتی کا ہمارے خلاف پرچہ دے چکے ہیں سارا. ادھر خواجہ بابر کھڑا تھا اور فلانا پریس کلب پہ قبضہ کر کے ہمیں باہر پھینک دیا تھا. 395 قتل کے بعد دوسری دفعہ ہے، اس کا پرچہ ہمارے خلاف دے دیا گیا تھا. تو یہ اس ماحول میں یہ قاتلانہ حملہ. تو وہ میں نے اپنی ایف آئی آر میں لکھا کہ یہ وہ پریس کلب کے معاملات میں تو یہ وہی لوگ ہیں، 62 لوگ ہیں یہ جو مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں. تو یہ پرچہ تو نامعلوم کے خلاف ہے. تو وہ دیکھنے ہم ہر سال 6 جنوری آتا ہے تو میں کہ بھئی 10 سال ہو گئے ہیں 11. تو آج اب آپ بتا رہے ہیں 13 تو 11 ہو گیا. تو یہ 6 جنوری کو 12 سال مکمل ہو رہے ہیں. ملزم دندنا رہے ہیں ڈری صحیح، مگر کوئی وہ اتنے باثر ہیں کہ وہ میں بھی کہ بھائی چلو یہ اب کب تک بندہ ان سے مقابلہ کرتا رہے، مقابلہ کر رہے ہیں. مگر یہ ایک ناک جو ہے یہ ایک بالکل اقدام قتل کی بالکل یہ واردات ہے. اور اس کا بالکل یہ نئے ڈی پی او آئے ہیں تو میں یقیناً اور لوگوں کی طرح میں بھی ایک پر امید ہوں کہ شاید مجھے بھی کچھ انصاف مل جائے. بلکہ ٹھیک ہے جی، انصاف حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل انتظار خواجہ بابر سلیم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے، بس اب کوئی انصاف کرنے والا آئے تو پھر ہی ان پر ہاتھ ڈالے گا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خالد ملک موجود ہے. ملک صاحب، علاقائی صحافت کے حوالے سے جتنی پوری ڈیٹیل خواجہ بابر سلیم صاحب نے سامنے رکھی ہے کہ چکوال میں یہ حالات ہیں کہ ڈکیتی کے پرچے اور پھر قاتلانہ حملے، اسی طرح اور شہروں میں بھی صورتحال ہے. تو جب ہم 2 نومبر اس کو صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے طور پر مناتے ہیں تو کیا علاقائی صحافیوں کو بھی اس کا کوئی فائدہ کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کبھی محفوظ صحافت کر سکتے ہیں؟ میر صاحب بہت شکریہ. جہاں تک تعلق ہے میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، صحافت کے لیے جو بھی اس میدان میں آیا ہے تو میں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا مجاہد، یعنی نہ کوئی اس کو بلا کے لاتا ہے نہ کوئی اس کو کھینچ کے لاتا ہے. یہ از خود اس میدان میں آتا ہے اور پھر وہ خدمت خلق کے جذبے سے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے علاقائی صحافیوں کا یا مسائلستان کا، مسائلستان بینگ اگر ہمارے حقوق بینگ پاکستانی ہونے کے ناطے بھی ہمیں دے دیے جائے نا، ہمیں تسلیم کر لیے جائے نا، تو ہمارے لیے وہ بھی بہت بڑی اعزاز ہے.
بلکہ یہاں مقامی سطح پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نام کے ساتھ کبھی ایک آدھ کو خبر بھی چلی ہے نا تو آپ کو پوری لائن سے الگ کر کے ادھر کھڑا کر 1 منٹ جی آپ کو کرتے ہیں جی. یعنی جس ڈپارٹمنٹ جس محکمے میں چلے جائیں آپ کی عزت نفس کو وہ مجروح کرتے ہیں. اور یہ میں بولتا ہوں کہ یہ روزانہ کا ایک قتل ہے, میں سمجھتا ہوں انسانیت کا قتل ہے. ہم بھی شہری ہیں, ہم کبھی اپنی ذات کے لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے بات نہیں کرتے ہیں, عوامی مسائل کے لیے بات کرتے ہیں. تو دوسری بات میں تھوڑا سا شکوہ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے بھی کہ جب آپ ہمیں لائسنس دے دیتے ہیں, ہماری تمام چھان بین کرنے کے بعد ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ آپ کے اخبار کا لائسنس ہے جی, آپ یہ لائسنس لے لیں اور آپ اپنا کام کریں, تو دیکھیں اس میں 2 ڈپارٹمنٹ کو وہ کرتے ہیں بھی آپ اس کو چھوڑ کے باقی آپ کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے لائسنس دے دیا ہے تو پھر ہمارے اگر ہم نشاندہی کریں گے تو اس کی تکلیف کیا ہے؟ تو یا تو پھر آپ لائسنس ہی نہ دینا, یا تو پھر آپ کہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ ہماری تعریفوں کے جو پرانے زمانے میں تھے وہ آپ رکھ لینا بھی چلیں ٹھیک ہے جی آپ ہمارے قصیدہ گو بن جائیں, تو وہ تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی اعزازیہ دیں گے, پھر وہ بلکہ گورے تو چلے گئے, کم از کم اسی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ آج بھی ان کے اعزازیے بھجوا رہے ہیں. تو یہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے ساتھ لفظ صحافی لگ گیا ہے وہ دوسروں سے زیادہ جو ہے نا وہ خود متاثر ہے, یعنی اس کی عزت نفس اور دیگر اس کو بہت زیادہ مسائل ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, اس کو زیادہ مسائل موجود ہیں اور وہ زیادہ غیر محفوظ ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہیں. راجہ صاحب, ایک طرف تو کہا جاتا ہے بلکہ خود ساختے ہی وہ کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے وہ چوتھا ستون ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اگر کسی کا پرچہ درج نہیں ہو رہا, کسی کے ملزم گرفتار نہیں ہو رہے تو اس میں وہ کوئی مدد کرے, کوئی خبریں لگائے. یہاں تو صحافی خود مظلوم ہے. بہت شکریہ ذوالفقار میر صاحب, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ جو سب سے مظلوم طبقہ ہے وہ خود جرنلسٹ, اور یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگوں کی جو عوام کی جنگ لڑتے ہیں صبح سے لے کر شام تک, ہم عوام کی جو ہے وہ مقدمات اور عوام کی جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں. اور کئی موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں لوگ جو ہے وہ ان کا خدا کے بعد جو آسرا ہوتا ہے وہ جرنلسٹ ہوتا ہے, اور وہ جرنلسٹ کو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری یہ خبر لگائیں لیکن کائنڈلی مہربانی کریں ہمارا نام نہ آئے. تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ غالباً ان کے بچے یا بیوی ہیں جو جرنلسٹ ہیں, یہ بیچارے وہ پنجابی کہنے اوتر نہ خطر میں ان کا کوئی بھی نہیں. تو پھر بھی ہم جو جتنے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ ہم فرنٹ پہ آ جاتے ہیں, نہ کوئی لینا نہ دینا, پھر بھی ہم ان لوگوں کا مقدمہ کرتے ہیں. ہمیں 2 چیزوں پہ پھر شکایت ہوتی ہے. جب ایک تو یہ کہ جب ہم عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں, ان کے مسائل کو ہی, جیسے کہ ہمارا یہ اسٹوڈیو ہے تو ہم ہر روز جب بھی یہاں پروگرام کرتے ہیں تو ہم عوام کی آواز کو یہاں سے جو ان کے مسائل ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, عوام کے مسائل کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی کوئی ذاتی کسی کاروبار یا ذاتی مفاد کے لیے اسٹوڈیو کو استعمال نہیں کیا, لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو پبلک کی طرف سے بھی جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ایک لفظ جو ہے وہ بلیک میلر یہ ایک عام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے کچھ ہوں گے بھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ کالی بھیڑیں تو ہر شعبے میں میر صاحب ہوتی ہیں, اسی طریقے سے شعبہ صحافت میں بھی ہوں گی, لیکن ہمیں جو ریگارڈ عوام کی طرف سے ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملتا. دوسرے نمبر پر جو ریاست ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صحافت بالکل یہ ریاست کا چوتھا ستون اس کو کہا جاتا ہے, ہم بھی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی عملی میدان میں ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اگر آپ جو ہے وہ رابی وہ سب سکھ چین لکھتا رہے تو پھر تو آپ بالکل سیف ہے, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, آپ کی بلکہ عزت احترام بھی ہوگا. لیکن جہاں آپ نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا, تھوڑا سا حقائق پر مبنی آپ نے رپورٹنگ کی, تو پھر آپ گرفت میں آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر آخری بات اپنی جو یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, مجھے ایک بڑا اچھا ان کا ایک سٹیپ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نظر آیا. 2-3 دنوں سے ہم سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اس گورنمنٹ نے صحافیوں کے لیے کچھ سوچ و بچار شروع کی ہے. لاہور میں جو ہے وہ 300-350 جو جرنلسٹ ہیں ان کو انہوں نے پلاٹ دینے کے لیے جو ہے وہ ایک پلاننگ کی ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو چکوال پریس کلب رجسٹرڈ ہے, یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس سے منسلک جو جرنلسٹ یہاں پہ ہیں ان کے لیے بھی چکوال میں کوئی ایسی صحافتی کالونی اور ان کو بھی جو ہے وہ پلاٹ دیے جائیں تاکہ کم از کم جو ہے وہ ان کی کوئی دادرسی ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے جی, دادرسی ضروری ہے. اور جس طرح راج صاحب ذکر کر رہے ہیں لاہور کا, پہلے بھی بڑے شہروں کے جو صحافی ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ضرور کوششیں ہوتی ہیں, لیکن اصل جو سب سے زیادہ زیر بار ہے وہ تو علاقائی صحافی ہے. دیکھتے ہیں اس پر حکومت کی نظر کب پڑتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب, خطرات تو صحافیوں کے لیے پہلے بھی تھے, لیکن کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا
میڈیا آنے کے بعد وہ سیف زون سے بھی نکل چکے ہیں، اور اس کی وجہ ٹویٹر ہے، اس کی وجہ ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہاں وہ جس طرح بولتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے خطرات جو ہے وہ خود بڑھا لیے ہیں. اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اس سے اتفاق میرا جزوی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پہلے تو صحافی اور صحافی کا جو کام تھا وہ گویا کہ خوردبین سے اسے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ باقی سارے لوگ اندھیرے میں ہوتے تھے، یعنی وہ گویا کہ ایکٹر کے طور پہ نہیں کام کر رہے ہوتے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو بیکم ورک لائک اے جرنلسٹ، مطلب ناٹ ریئل، ناٹ جینوئن، فیک. اس سے کیا ہوا ہے کہ توجہ تقسیم ہو گئی ہے. یہاں پہ اکثر ذکر ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ چکوال کی جو مقامی اخبار میں جو خبر چھپتی تھی، ضلعی انتظامیہ اس پہ فوری ایکشن لیتی تھی. اب وہ پہلے چھوٹی سی خبر پہ ایکشن ہو جاتا تھا، اب چھوٹی سی خبر کیا بڑی سے بڑی خبر لگا دیں تو اب اس پہ اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ نہیں آتا. حکومت ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ الرٹ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی اس میں اتنا بڑا ایکشن لیتی ہے. وجہ کیا ہے کہ خبروں کی بھرمار ہے، اور بے شمار فورمز بن گئے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا نے وہ ایسا ریولوشن لے کر آیا ہے جس کے ہمارے چیئرمین صاحب اکثر کہتے ہیں تو یہ ٹائپسٹ ہیں تو یہ موبائل ٹائپسٹ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ماحول کو اتنا گندلا کر دیا اور اتنی دھند پھیل گئی ہے کہ جینون صحافی جو ہے وہ گویا کے فوکس میں اور لائم لائٹ میں آ نہیں پا رہا. تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کا سینیریو ہے، چونکہ ہر ایک چیز نے بدلنا ہے، ہر وقت تبدیلی آ رہی ہے. یہ ایک طرح کا ریولوشن ہے جس کے اپنے پلس مائنس ہیں، اور اس وقت جو ہے اگر ایک اصلی صحافی ہے اس کے سامنے 500 نقلی صحافیوں کا جو کہ در حقیقت جو ہے موبائل کے ٹائپسٹ ہیں ان کا سامنا ہے، تو یہ بالکل ایک طرح کی ڈیفرنٹ اور بڑی پیچیدہ، بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال. بہتر ٹھیک ہے جی، صورتحال سب کے سامنے ہے، اور صحافیوں کے حوالے سے اگر کہا جائے تو پاکستان خطرناک ترین ممالک میں ویسے ہی شامل نہیں ہوتا. گزشتہ 20 سال کے دوران تقریباً 150 صحافی وہ پاکستان میں قتل ہو چکے ہیں، لیکن اس سے بھی تشویشناک زیادہ بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 2 صحافیوں کے جو قاتل ہیں ان کو سزا ہوئی، باقی سارے وہ یا تو بری ہو گئے یا کسی کو پکڑا ہی نہیں کیا. اصل معاملہ یہ ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.